بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں ایک مختصر سی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ آپ کہہ لیں، انسیڈنٹ کہہ لیں، ہوا تھا ساحل ادیم نامی ایک شخص اور عذبہ نامی ایک عورت کے درمیان، جس میں واقعہ کچھ یوں تھا کہ ساحل ادیم صاحب نے عورتوں کو کہا تھا کہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ ان کو طاغوت کا نہیں پتہ۔ تو اس ضمن میں اور پھر بعد میں وہ پروگرام میں وہ لڑکی نے اس سے کہا کہ آپ معافی مانگیں، اور پھر اس سے کچھ نوک جھونک بھی ہوئی۔ اس بات پر میں 2-3 پوائنٹس جو میرے دماغ میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں، میں کسی کا سائیڈ نہیں لے رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ کون اس میں ٹھیک تھا کون غلط تھا، اور نہ یہ میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ میری ہمدردی کسی کے ساتھ ہے یا میں کسی طرف انکلینیشن میری ہے۔ میں ایک نیوٹرل انالیسس اس کے اوپر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ ایک سرٹیفائیڈ عالم نہیں ہے۔ سرٹیفائیڈ عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص انسٹیٹیوشن سے فارغ نہیں ہے، اس کے پاس اس طرح کی کوئی ڈگری نہیں ہے، لہٰذا اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کسی ڈاکٹر کے پاس کسی میڈیکل کالج یا کسی میڈیکل یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے اور تبھی جا کر وہ کسی کو دوائی ریکمنڈ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف اس کی دوائی وہ ریکمنڈ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوتا، اور اس کا کسی کو ریکمنڈ کیا گیا نسخہ جو ہے وہ اللیگل ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جی 95% عورتیں جاہل ہیں۔ کیوں جاہل ہیں؟ جی ان کو طاغوت کا نہیں پتہ۔ دیکھیے، طاغوت ایک ٹرمینالوجی ہے، اسلام کے لاتعداد مسائل ہیں جن سے ہماری بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ آپ یوں کہیے کہ 95% عورتیں جو ہیں وہ ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے، جیسے کہ ساحل ادیم صاحب خود کئی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ پرفیکٹ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ جاہل ہیں، وہ ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ جان جائیں گے، ان کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی جہالت کے لیے محض کسی بات کا نہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ جہالت اور چیز ہے، ناواقفیت اور چیز ہے۔ جہالت جو ہے وہ بنیادی طور پر علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا ہے، ٹھیک؟ یہ جہالت ہے، جس کو ہم پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں، ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جوہل سے، اور یہ تاریکی کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ تاریکی میں پڑا ہوا ہے، ایک بندہ خدا کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہالت میں ابو جہل نے خدا کا انکار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ جہالت میں تھا، وہ تاریکی میں تھا، وہ تاریکی میں ہی رہا، ابو جہل کہلایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو تعلیم دیں۔ اس صحابی نے سب سے پہلے سورہ زلزال پڑھانا شروع کر دیا۔ جب سورہ زلزال ختم ہوا، اس صحابی نے اس اپنے بھائی کو، نئے مسلمان کو پڑھا دیا، تو اس کے بعد وہ اٹھنے لگا، وہ جانے لگا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی رکو، ابھی تو صرف ایک سورت میں نے پڑھائی ہے۔ تو کہنے لگے، اب سوال جواب سنیے، کہنے لگے کہ اس ایک سورت یہ میرے لیے کافی ہے ساری زندگی۔ اس نے صحابی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا برابر نیکی کرو گے تو بھی میں اس کا بدلہ دوں گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر نیکی کرو گے تو بھی میں بدلہ دوں گا، ذرا برابر برائی کرو گے تو بھی میں اس کی سزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس نے یہ کہا اس صحابی نے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ میں ذرا برابر نیکی بھی نہیں چھوڑوں گا اور ذرا برابر برائی بھی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں نا، باقی کنسیپٹس کا نہیں پتہ، لیکن جو سبق لیتا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت پانے والوں کے لیے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا۔ جو سبق لیتے ہیں نا وہ چھوٹے سے لیسن سے بھی سبق لے لیتے ہیں، جو نہیں پڑھتے نا وہ بہت بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی وہ جاہل ہی رہے گا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے جاہل کیوں کہا، تو اس نے کہا کہ جاہل کو جاہل کہنا پہلا فرض ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یعنی جاہل کو جاہل کہنا پہلا فرض ہے، یہ کہاں ہے؟ اور یہی اس لڑکی نے پوچھا۔ تو ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ تو ریفرنس کون سا دیا؟ ریفرنس دیا کہ قرآن کی آیت سے
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجئے نبی کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اب اس میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے کہاں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم کی فضیلت بیان کی ہے اور کہا کہ عالم والے جو علم والے ہیں، اب دنیا میں بہت سارے لوگ علم والے نہیں ہیں لیکن کیا وہ افضل نہیں ہیں؟ یعنی کیا وہ نیک نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو لاتعداد مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں کہ جو ان پڑھ لوگوں نے، جس کو آپ جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ لوگوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے علماء نہیں کر پائے۔ اب دیکھیں نا کہ بہت سارے ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں ان پڑھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے دی ہیں لیکن علماء نے کم دی ہے۔ اب زیادہ آپ جدوجہد میں دیکھیں، اب یہ جتنی بھی آزادی کی داستانیں ہیں ان میں بہت ساری قربانی اور شہادتیں جو ہے وہ کم علم والے لوگوں نے دی ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کا ریفرنس نہیں تھا۔ اب آئیں اس عذبہ خاتون کی طرف۔ عذبہ نے جو اعتراض کیا اس کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اب عذبہ کو آیت کے مطلب کا نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، نہیں پتہ تھا، ایک اس کی کمزوری تھی، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان، اگر پھر وہ کویسچن بھی کر رہی ہے اسپیشلی اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اسے پتہ نہیں تھا اور اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس شخص نے قرآن بولا ہے تو کم از کم اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ آپ مجھے آیت عربی کے سنا، عربی کے نہیں، آپ ادب سے کہیں کہ آپ قرآن کی آیت بتا رہے ہیں درست ہے لیکن مجھے سمپل ورڈز میں مطلب سمجھا دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اعتراض اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت ہی بے ادبانہ کویسچن تھا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ عربی کی آیات سنا رہے ہیں۔ عربی کی آیات کیا مطلب؟ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، عربی زبان میں ہے، تو لہٰذا اس نے بھی یہ کویسچن کر کے غلط کیا۔ تو لہٰذا دونوں سائڈ پہ اگر دیکھیں تو چیزیں درست نہیں ہوئی بلکہ غلط ہوئی ہیں۔ اگر وہ سائل ادیم صاحب کو تو چاہیے نہیں ہے کہ وہ دین پر بات کرے۔ پہلی بات میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میری بات اس تک نہیں پہنچ سکتی شاید، لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجموعی طور پر اسلام کی نشأت الثانیہ کے اوپر بات کریں، آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات پر بات کریں، مسلمان کیسے ان سے نکل سکتے ہیں ان پر بات کریں، اسلامی معاشرے کی بات کریں، لیکن اسلامی فقہ کی بات نہ کریں، قرآن و تفسیر کی بات نہ کریں، عقائد کی بات نہ کریں۔ آپ کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لہٰذا جب آپ بولیں گے تو اس سے لوگ غلط مطلب ہی لیں گے اور پھر اس سے اتنا ہی وہی مطلب نکلے گا جو کہ نکل آیا ہے اور کافی ریٹنگ بھی ہوئی ہے، مختلف نیوز چینلز، مختلف پروگرامز میں مختلف اس پہ ویڈیوز بھی بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دونوں طرف سے غلط ہوا ہے۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے بھی غلط کیا ہے جب اس نے یہ کہا کہ محض ایک ٹرمینالوجی کی بنیاد پر اس نے کسی کو جاہل قرار دیا، بڑے معذرت کے ساتھ، لیکن اگر اس کی امی زندہ ہے یا اس کی دادی زندہ ہے ان سے پوچھے طاغوت کا مطلب ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن وہ ان سے ساحل ادیم صاحب سے بڑی پرہیزگار ہوگی، نیک ہوگی، تہجد گزار ہوگی، ذکر اذکار کرتی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، تو بس اللہ کو مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ جو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے بس وہی چیز ہے طاغوت اصل میں۔ تو یہ ہے دراصل چیزیں۔ بہت شکریہ آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔